اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایک شخص نے جلسہ کے اندر کہا کہ غوری مزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو۔ حامد میر نے اس پر تبصرہ کیا اور کہا کہ ایک شخص نے اس سے پہلے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر تھا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، جب میں نے غوری مزائل کی رینج 5000 کلومیٹر کرنے کی بات کی تو پرویز مشرف نے کہا، اچھا تو تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، یعنی اسرائیل نہیں ہے، اور کہا 2000 کلومیٹر کی رینج سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، یہ سبھی مسلمان جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہماری تاریخ کے مظلوم ہیرو بن گئے، وہ ہیرو جس پر پوری قوم کو ناز اور فخر کرنا چاہیے تھا۔ اس پر اپنے ہی ملک میں گھومنے پر پابندی لگ گئی۔ اسرائیل کے خلاف مسلمان عوام کی جتنی نفرت ہے کسی اور کے خلاف نہیں، مگر حقیقت یہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی ہی شدت سے مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں دہشت، رعب اور دبدبا ہے اس ناجائز ریاست یعنی اسرائیل کا۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے، اگر کسی ملک جو اسلامی ملک ہو، اس کا کوئی سربراہ، اس کا صدر، اس کا وزیر اعظم یا اس کا کوئی جرنیل اسرائیل کے خلاف کھل کر بیان دے اور دھمکی لگا دے ان کے خلاف لڑائی لڑنے کی اور کھل کر میدان میں آنے کی، تو 24 گھنٹوں میں وہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اسرائیل بین الاقوامی غنڈہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ 57 اسلامی ریاستوں کے تمام حکمران نامرد ہو چکے ہیں، ان میں ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، کسی ایک کے خون میں بھی خالد جان باز کی خوشبو نہیں ہے، ان میں کوئی بھی محمد بن قاسم نہیں ہے، ایک بھی فاروق اعظم کا وارث نہیں ہے، ان میں حیدری ہے نہ قراری ہے۔ حامد میر نے مزید کہا کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اوپر سے تو اسرائیل کی بدمعاشی، غنڈہ گردی اور بمبارمنٹ کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل کہیں اور جگہ پر اٹکا ہوا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ دسمبر 1931 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کا دورہ کیا۔ مفتی امین الحسنین کی دعوت پر علامہ اقبال نے وہاں پر خطاب کیا، یعنی مسجد اقصیٰ میں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مسلمانوں سے بار بار فرماتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پر اعتبار نہ کرنا، اور یہ بھی کہتے رہے کہ فلسطین کے بارے میں عرب بادشاہوں پر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، یہ بادشاہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ آج یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، فوج ان کی تقریباً 60 سے 70 لاکھ ہے، لیکن ایک غنڈہ اسرائیل ہے، مظلوم نہتے مسلمانوں کی شہری آبادی اور اداروں کے مرکز اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے، مساجد کو نشانہ بنا رہا ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، جنگی جرائم ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن سب زبانی کلام ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ حالیہ حملے جو اسرائیل نے فلسطین کی شہری آبادی غزہ پر کیے اور خصوصاً ہسپتالوں پر، مساجد پر، گھروں پر، ہزاروں نہتے مسلمان بے گھر ہو گئے، ہزاروں جانیں ضائع ہو رہی، مسلمان بچوں کی لاشیں ہواؤں کے اندر لہرائی جا رہی، فاسفورس کیمیائی بم مارے جا رہے، ان بموں سے لوگوں کے جسم جل کر راکھ ہو رہے، 60-70 ہزار سے زیادہ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں، جام شہادت نوش کر بیٹھے ہیں، چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اموات ہی اموات ہیں، وادیاں لہو لہو ہیں، خون خون ہیں، اموات ہی اموات ہیں۔ فاسفورس بم، کیمیائی بم کا استعمال کرنا یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ناجائز اور غیر قانونی ہے، لیکن مسلمانوں کو
جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، بین الاقوامی غنڈے کی مدد کی جا رہی ہے، ہر طرف سے واہ واہ اور شاباش آ رہی ہے، تمام مغربی دنیا جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے، لیکن ہمارے وزراء، ہمارے صدور کیا کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ یہ سربراہان کی غیرت ایمانی لٹ چکی ہے، بے غیرتی کا سرما اپنی آنکھوں میں انہوں نے ڈال لیا ہے، دل ان کی عیاشیوں میں کھو بیٹھے ہیں، یعنی مردہ ہو چکے ہیں، اس چیز کی محبت اپنے دلوں میں جمائے ہوئے ہیں جو مردار ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، یعنی دنیا کی محبت، یہ خود بھی ملعون بن چکے ہیں اور یہ مسلمان کہلوانے کے بلا حقدار ہیں۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جیسے ایک آنکھ کو زخم ہو تو سارا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے، اور فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، اور یہ بھی فرمایا گیا کل مسلم اخوۃ، اور المسلم اخو المسلم۔ اسلام نے قومیت کی بنیادی ہلا دیں، صرف فرمایا کہ تم ایک امت ہو، کوئی مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، اور مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، مسلمان عوام جو ہے وہ تو تڑپ رہی ہے، وہ تو بلک رہی ہے کہ ہمیں ہی جانے دو، لیکن یہ حکمران ہے جنہوں نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی ان کی نہیں جا سکتا ہے، کوئی ان تک ادویات پہنچانے کے لیے، ان تک پانی پہنچانے کے لیے، ان تک کھانا پہنچانے کے لیے جانا بھی بہت مشکل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کوئی غیبی مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العزت غیرت ایمانی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔